کیا کوئی انسان خدا بن سکتا ہے؟ اور اگر بن جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا بادشاہ جس کے سامنے پوری قوم جھکتی تھی، جس کی ایک اشارے پر زندگیاں ختم ہو جاتی تھی، اس نے اعلان کیا تھا، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ لیکن پھر آسمان نے ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے اس کی پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ بادشاہ تھا نمرود۔ قدیم بابل، جہاں محل سونے کے تھے اور انسان غلاموں کی طرح جیتے تھے، نمرود کی حکومت اتنی طاقتور تھی کہ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ وہ چاہتا تو زندگی دیتا اور چاہتا تو لمحوں میں چھین لیتا، لیکن اس کے دل میں ایک خطرناک خیال جنم لے چکا تھا، میں سب سے بڑا ہوں، شاید میں ہی خدا ہوں۔ ایک رات نمرود نے ایک خواب دیکھا، آسمان سے ایک نور زمین پر آیا اور اس کی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ گھبرا گیا، نجومی بلائے گئے، جادوگر آئے، کہانیاں سنائی گئی، لیکن جواب ایک ہی تھا، تمہاری سلطنت کو ایک سچائی ختم کرے گی۔ نمرود کا غصہ بڑھ گیا اور اس نے اعلان کیا، کوئی خدا نہیں، صرف میں ہوں۔ اسی شہر میں ایک نوجوان پیدا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے آہستہ آہستہ سوال اٹھایا، یہ بت کیوں پوجتے ہو جو خود کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ سوال نمرود کے محل تک پہنچ گیا، اور پھر بادشاہ نے حکم دیا، اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ۔ محل میں خاموشی تھی، نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے۔ نمرود نے غرور سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود مسکرایا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اور اسی لمحے اس نے دو قیدی بلائے، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کر دیا، اور بولا، دیکھا میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک ایسا جواب دیا جس نے دربار کو خاموش کر دیا، اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم مغرب سے لے آؤ۔ خاموشی، مکمل خاموشی۔ نمرود پہلی بار ہل گیا تھا۔ اب نمرود باہر سے بادشاہ تھا لیکن اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے سوچا، اگر یہ سچ ہے تو میں کون ہوں؟ لیکن غرور نے اسے جھکنے نہیں دیا۔ اس نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ ایک عظیم آگ تیار کی گئی، اتنی بڑی کہ پرندے بھی اس کے قریب نہ آ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا، لیکن پھر ایک معجزہ ہوا۔ آگ جل رہی تھی لیکن جلانے والی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ یہ خبر نمرود تک پہنچی، اس کے ہاتھ کانپ گئے، لیکن وہ اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے سوچا، یہ جادو ہے یا طاقت؟ لیکن حقیقت اس کے قریب آ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، نمرود کی سلطنت قائم تھی، لیکن اس کا دل بے چین تھا۔ پھر ایک دن اللہ نے ایک چھوٹے سے کیڑے، مچھر کو بھیجا جو نمرود کی دماغ میں داخل ہوا، اور وہ بادشاہ جو خود کو خدا سمجھتا تھا درد سے چیختا رہا اور کوئی اسے بچا نہ سکا۔ وہی نمرود جو زمین کا سب سے بڑا ظالم تھا، ایک چھوٹے سے کیڑے کے سامنے بے بس ہو گیا، اور آخرکار اس کی خدائی کا دعویٰ مٹی میں دفن ہو گیا۔ تم سوچو، جو خود کو خدا کہتا تھا اس کا انجام کیا ہوا، اور اصل خدا جو چاہے تو آگ کو پھول بنا دے اور چاہے تو بادشاہ کو مچھر سے ختم کر دے۔ یہ تھی نمرود کی کہانی جو آج بھی ہر ظالم کو سبق دیتی ہے۔